نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے حیات آفرین ہو۔ یقین رکھو کہ انسان اور اس کے دل کے درمیان اللہ حائل ہے، اور بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے کائنات میں بڑی بڑی ہستیاں پیدا کی ہیں، نامور اور بڑی بڑی عزت والی، اکرام والی۔ ان سب میں سے افضل، اعلیٰ اور سب سے بلند شان والی ہستی میرے آقا سن نبی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے ہمارے ماں باپ کو بھی عزت عطا فرمائی ہیں۔ ہماری عزتیں، ہمارے ماں باپ کی عزتیں وہ حضور کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل بجا لاتے ہوئے جب ہم نماز ادا کرتے ہیں نا جی، تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، جب تم کوئی نفل نماز پڑھ رہے ہو، تمہاری ماں تمہیں بلائے تو فوراً نماز کو توڑو اور اپنی ماں کی جا کے بات سنو، اور جب باپ بلائے تو اس وقت نہیں جانا۔ باپ کے اندر صبر ہوتا ہے، اماں جی کے اندر صبر کوئی نہیں ہوتا۔ مائی صاحبہ فوراً بددعا ٹھوک دیتی ہیں، بیڑا گھر کو بے ہوندا ٹوٹ مرنا۔ ان کو نہیں پتا کہ ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ حقیقت بنا دیتا ہے، اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک ماں کے منہ سے نکلی ہوئی بد دعا حقیقت نہ کر دے۔ باپ کے اندر صبر ہوتا ہے، وہ بد دعا نہیں دیتا، وہ پوچھتا ہے کیا ہوا بیٹا، بلایا تھا آئے نہیں۔ اس لیے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں تم کو نماز میں بلائے تو اس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، تمہارا باپ بلائے تو حاضر نہ ہونا۔ اس کو المصنف کے اندر اس روایت کو نقل کیا گیا۔ اور رہی بات اب حضور کی، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کائنات کی واحد ہستی ہیں۔ آپ نفل پڑھیں، آپ واجب پڑھیں، آپ فرض پڑھیں، جس وقت میرے آقا نے آپ کو بلایا حضرت اسی وقت حاضر ہونا، یہی اطاعت، یہی دین ہے، یہی شریعت۔ ایک روایت میں آپ کو عرض کرتا ہوں، امام محمد بن اسماعیل المعروف امام بخاری یہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعید بن معلّہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں حاضر نہیں ہوا۔ جب میں نماز پڑھ چکا تو میں نے جا کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ؟ امام ابو داود نسائی نے اس طرح کی روایت کیا ہے کہ میں نماز پڑھ کر حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا میرے بلانے پر تم کیوں نہیں آئے تھے؟ تو میں نے عرض کیا نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ؟ حضرت آپ نماز واجب پڑھ رہے ہیں، آپ فرض پڑھ رہے ہیں، آپ نفل پڑھ رہے ہیں، جب کملی والا بلائے گا تو آپ کی نماز ٹوٹے گی نہیں۔ نماز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ اللہ نے حکم دیا، نبی نے ادا سکھائی، ہم نے قیام کس طرح کرنا ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، یہ سارے معاملات ہمیں حضور نے سکھائے۔ اب حضور بلائیں، آپ کو بلانے پر حضور کہیں جاؤ مارکیٹ سے فلانا سودا لے کے آؤ،
تو وہ تمام کا تمام آنا جانا بولنا خریدنا بیچنا وہ تمام کا تمام آپ کا نماز کے اندر ہی شمار ہوگا۔ آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، آ کے آپ کو دوبارہ سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں، وہیں سے تیسری رکعت آگے شروع ہوگی۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ ایک اور روایت میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی نے مڑ کر دیکھا اور حاضر نہیں ہوئے۔ حضرت ابی نے جلدی جلدی نماز پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام۔ اے ابی، جب میں نے تمہیں بلایا تو کس چیز نے تمہیں حاضر ہونے سے روکا تھا؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو وحی نازل کی ہے، کیا تم نے اس میں یہ آیت نہیں پڑھی اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، اور میں انشاءاللہ تعالی العزیز دوبارہ اس طرح نہیں کروں گا۔ سنن ترمذی اور سنن کبریٰ للنسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت یہاں سے یہ بات تو ایک پتہ چل گئی، واضح ہو گئی، دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا، ان کی محبت کا۔ آج مجھے نہیں سمجھ میں آتی یہ بات کہ لوگوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خطرناک کیوں مان لیا کہ اگر ہم حضور کی محبت کا نام لیں گے تو توحید کو خطرہ پڑ جائے گا۔ حضور کی غلامی سے، حضور کے ذکر سے اللہ کی توحید کو کوئی خطرہ نہیں پڑنے والا۔ قرآن پاک میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول آ رہا ہے، ابھی ہم نے جو یہ آیہ مبارکہ پڑھی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول آ رہا ہے، بلا تو رسول رہے ہیں لیکن اللہ اپنا بھی ذکر کر، اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ 2 باتیں نہیں کی۔ واللہ عالم، مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا یہ خطرے کیوں پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم حضور کے ذکر کی بات کریں، حضور کے عشق کی بات کریں، حضور کی محبت کی بات کریں، آپ کی ادا کی بات کریں تو خطرے ایمان کو کیوں لاحق ہو جاتے ہیں؟ حضرت اگر عشق رسول نہیں ہے نا تو پہلے کچھ بھی نہیں۔ ایویں نہیں بڑے بڑے لوگوں نے کہا تھا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تھے۔ بڑے بڑے کہہ گئے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل۔ پہلے دربار رسالت کا پہلے ادب سیکھنا پڑے گا تو جا کے توحید سمجھ میں آئے گی۔ اگر بارگاہ رسالت کا ادب ہی نہیں آیا نا جی حضرت، پھر کائنات میں کچھ نہیں ہو سکتی۔ آپ بخاری شریف پڑھیں، وضو کی کتاب پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کا غسالہ لینے کے لیے آپس میں جناب اتنی سبقت کیا کرتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا گویا جنگ لگ گئی کہ حضور کے غسالے کا پانی ہم نے لینا، حضور کے غسالے کا پانی ہم نے لینا۔ ایسی ایسی روایات ہمارے سامنے آتی ہیں، نہ ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ اور پھر جو وہ خود ڈڈو اینا جے علم لے کے پھانو پی جاندے نے بیچارے، ایک روایت پڑھ لی بس انہوں دے نزدیک پوری دنیا ہی وہی ہے، اس سے آگے پیچھے ہے ہی کوئی بات نہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ آپ کو، مجھے اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت کے ساتھ ان کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔